بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ ویلاگ میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں 27ویں ترمیم میں مزید کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے۔ ریاست نے صرف 27ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑ کے ٹیسٹر لگایا ہے کہ اس پہ لوگ ریاکٹ کتنا کرتے ہیں۔ اگر تو یہ قوم سن رہتی ہے، اگر اس قوم پر یہ ڈھیٹ رہتی ہے، اس کی سیاسی جماعتیں ڈھیٹ رہتی ہیں، عدالتیں ڈھیٹ رہتی ہیں، وکلاء ڈھیٹ رہتے ہیں، اس کا میڈیا بے شرم ٹاؤٹ رہتا ہے، تو پھر ہم نے جو اتنا کرنا ہے نا، ہم پھر اتنا کر لیں گے۔ ہم نے یہ جو اتنا بتایا ہے ان کو، یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ اگر یہ اس کے اوپر نہیں بول رہے تو پھر ہم اتنا بھی کر لیں گے تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ تو اب یہ اتنے سے اتنا کہاں تک جا سکتا ہے؟ کچھ باتیں میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھی، کچھ باتیں اس میں، اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ ووٹ کتنے چاہیے یہ پاس کروانے کے لیے، کس کے پاس کتنے ووٹ ہیں، اپوزیشن کے پاس کون سے 3 آپشنز ہیں، ان میں سے ہر آپشن کی کیا اہمیت ہے، کیا ممکنات ہیں، کیا ناممکنات ہیں۔ یہ ساری اہم باتیں اس ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو جو آئینی عدالت بننے کی بات ہو رہی ہے، جو موجودہ سپریم کورٹ ہے، اس کے ججز کی عمر کی حد ہے 65 سال۔ آئینی عدالت کے جو جج ہوں گے ان کی عمر کی مدت کی جائے گی 70 سال۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے نا، اس کے ججز کی عمر نہیں بڑھائی جائے گی، کچھ ہو جائے۔ اگر عمر بڑھے گی تو نئی جو آئینی عدالت، جس میں ریاست کے اپنی مرضی کے جج، ٹاؤٹ جج لا کے بٹھائے جائیں گے، ان کی عمر بڑھائی جائے گی۔ موجودہ سپریم کورٹ کے ججز کی عمر نہیں بڑھائی جائے گی۔ کیوں؟ ہاں، اس کیوں کا جواب بھی تو بڑا دلچسپ جواب ہے۔ اس سپریم کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ بیٹھا ہے، جسٹس عائشہ ملک بیٹھی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ بیٹھے ہیں، جسٹس منیب اختر بیٹھے ہیں، اس میں جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ بیٹھے ہیں، اس میں جسٹس گھیبا جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ بیٹھے ہیں۔ یوں تقریباً کچھ 6-7 ججز ایسے ہیں جو اس سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، اور یہ وہ ججز ہیں کہ یہ ان کا بس نہیں چل پا رہا، لیکن یہ اتنے مجبور ہو چکے ہیں، ان کے راستے میں اتنے کانٹے بچھا دیے گئے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں پا رہے، ورنہ یہ وہ ججز ہیں کہ یہ اس وقت قایا پلٹ سکتے ہیں۔ ریاست نے ان ججز سے جان چھڑوانی ہے۔ انہی ججز کے ڈر سے ہی تو یار یہ آئینی عدالت بنائی گئی اور آئینی بینچ بنایا گیا۔ انہی ججز کو